हाँ भाई, देखो EMI अभी नहीं दे सकता मैं, थोड़ा वक्त चाहिए, समझने की कोशिश करो। अल्लाहु अकबर। बेटा, अगर दिमाग में अभी तक वही फाइल और हिसाब चल रहा है तो पहले उसे वहीं छोड़ाओ। अल्लाह को तुम्हारा जिस्म नहीं, तवज्जो चाहिए। अल्लाहु अकबर। जिंदगी के सफर में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब इंसान के कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उसे अपना सीना तंग महसूस होने लगता है। गम, फिक्र और आजमाइश इंसान की कमर तोड़ कर रख देती है। सोचिए, कायनात के सबसे अजीम इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नबूवत की जिम्मेदारी और मक्का के कुफार की मुखालिफत आकर गिरी तो उनके रूहानी और जिस्मानी वजूद पर कितना भारी असर हुआ होगा। वो एक ऐसी कशमकश थी जिसमें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसानियत की फिक्र में घुले जा रहे थे, और ठीक उसी वक्त आसमान से एक ऐसी सूरह नाजिल होती है जो किसी हुक्म या कानून की नहीं बल्कि अल्लाह के उस आगोश की आवाज़ थी जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर दर्द को धो डाला। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. सूरह अश-शर, ये सिर्फ एक सूरह नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से उसके नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए एक रूहानी मरहम है, और क़यामत तक आने वाले हर उदास दिल के लिए एक वाज़े पैगाम है। ألم نشرح لك صدرك. अलम नसरह लक सदरक, क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया? इस आयत की गहराई को समझे। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हमने आपको दौलत दे दी या ताकत दे दी। अल्लाह ताला ने शरह सदर यानी सीना खोल देने का जिक्र किया। इब्न कसीर फरमाते हैं, इसका मतलब है हमने आपके सीने को रोशन कर दिया, उसे खुशादा, वसी और फैला हुआ बना दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनम आयत नंबर 125 में फरमाया है, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियाहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, और अल्लाह ताला जिसे हिदायत देने का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। अब अहमद की ही बात ले लो, वो पहले दिन भर गेम, मूवी और इधर उधर फालतू का टाइम वेस्ट करता था, लेकिन अब देखो अल्लाह ने उसका सीना खोल दिया और ऐसी हिदायत दी कि अब नमाज, कुरान पढ़ता है और दूसरों को दीन की दावत देता है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये सीना खुलना सिर्फ रूहानी नहीं था, अल्लाह ताला ने इसके जरिए अपनी शरीयत को भी वसी, आसान और एडजस्ट करने वाला बना दिया, जिसमें उम्मत के लिए कोई तंगी, बोझ या मुश्किल बाकी न रही। क्या तुम्हें पता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दो चीज़ों के बीच चुनने का मौका मिलता तो वो हमेशा आसान वाली को चुनते, जब तक कि वो गुनाह ना हो जाए। इसका मतलब है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मुश्किल ना करो, और उन्हें खुशखबरी दो, नफरत ना दिलाओ। ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك. ववदअना अन्का विज़रक, और हमने आप पर से आपका बोझ उतार दिया, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी। अरबी डिक्शनरी में अनकदक उस आवाज़ को कहते हैं जब किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा का बोझ डाल दिया जाए और उसकी हड्डियां चटकने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उम्मत की फिक्र और नबूवत की जिम्मेदारी का बोझ इस कदर भारी था। इब्न कसीर बयान करते हैं कि यहाँ बोझ उतारने से मुराद है जो सूरह अल फतह आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लियग़फ़िरा लकल्लहु मा तक़द्दमा मिन दन्बिका व मा तअख़्ख़र, ताकि अल्लाह आपके अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दिलासे के जरिए हर दर्द और गम से आज़ाद कर दिया। ورفعنا لك ذكرك. और फिर
اللہ تعالیٰ کائنات کی سب سے عظیم بشارت سناتا ہے، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس ایک آیت میں کائنات کا سب سے بڑا تاریخی سچ چھپا ہے۔ امام مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، میں اس وقت تک یاد نہیں کیا جاتا جب تک کہ میرے ساتھ تمہارا ذکر نہ کرا جائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ امام قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کی کیا ہی خوبصورت وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں بلند کر دیا۔ آج کوئی ایسی خطبہ دینے والا نہیں، کوئی ایسی شہادت پڑھنے والا نہیں، اور کوئی نماز قائم کرنے والا نہیں جو اس اعلان کو نہ دہراتا ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ زمین کا کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک ٹائم زون ایسا نہیں گزرتا جہاں کسی نہ کسی مینار سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند نہ ہوتا ہو۔ کفار نے ان کا نام مٹانا چاہا، ہمیں اس محمد کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہاں، جب تک یہ رہے گا ہمارے باپ دادا کے دین کو ٹھکراتا رہے گا، اور ہم ایسے ہونے نہیں دیں گے، ہم اس کا قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں خبر دے رہا ہے اور پھر اسے تاکید کر رہا ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مع، ساتھ۔ جب آزمائش اترتی ہے تو اس کی آسانی اور سکون اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ اس لیے اس دنیا کی کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس روحانی سکون کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عظیم قانون اور نصیحت فرماتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی اپنے کاموں سے جب فارغ ہو جائیں، تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب ہی کی طرف رجوع کریں۔ کام تو ہو گیا، چلو پب جی کھیلتے ہیں۔ نہیں بھائی، کام ختم، اب خالی ٹائم میرے اللہ کے لیے ہے۔ امام مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور نماز کے لیے کھڑے ہو تو پورے ذوق و شوق، مکمل توجہ اور خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اسلام انسان کو زمین کے کاموں سے نہیں روکتا، لگاتار عبادت کا حکم نہیں ہے۔ دنیا کے فرائض پورے کرو، لیکن جب فری ہو جاؤ تو اسکرین پر اسکرول کرنے کے بجائے اپنے رب سے گفتگو کرو۔ لیکن اس توجہ اور ذوق کو بچا کے رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی پریکٹیکل قانون دیا تاکہ عبادت میں کسی قسم کی خلش نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس متفقن علیہ حدیث کو دیکھیے۔ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو مسجد۔ بھائی یار مجھے باتھ روم جانا ہے اور جماعت کا وقت بھی ہو گیا، کیا کروں؟ کیا یار، تجھے نماز کے ٹائم ہی جانا ہوتا ہے؟ نماز سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ نہیں بھائی، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں، اور نہ ہی اس وقت جب دو پلید چیزیں انسان کو تنگ کر رہی ہوں، یعنی جب انسان کو باتھ روم جانا ہو۔ معاف کر دے بھائی، اور تو جا اپنی حاجت سے فارغ ہو کے مسجد آ جانا۔ کھانے کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں، اور نہ ہی اس وقت جب دو پلید چیزیں انسان کو پریشان کر رہی ہو، یعنی جب آپ کو باتھ روم جانا ہو تب۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب نماز قائم ہو جائے اور رات کا کھانا بھی سامنے رکھ دیا جائے تو پہلے کھانے سے شروعات کرو۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ نماز نہیں چاہیے جس میں جسم تم مسلح پر ہو لیکن دماغ اور نیت دسترخوان پر اٹکی ہو۔ پہلے اپنے جسمانی حاجات اور دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ،
اس کے بعد عبادت میں لگ جاؤ۔ دنیا اور دین کا یہ مکمل توازن صرف اسلام ہی دے سکتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے، سورہ الشر ہمیں بتاتی ہے کہ بوجھ کتنا بھی بھاری کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتا ہے۔ مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آسانی اس کے ساتھ چل کر آتی ہے۔ اگر آج آپ کا سینہ کسی غم یا کسی فکر سے تنگ ہے تو اس سورہ کی آیتوں کو اپنے دل پر اتار لیجئے، اپنی نیتوں کو اس رب کی طرف موڑ دیجئے۔ وہ آپ کا ذکر بھی بلند کرے گا اور آپ کا سینہ بھی کھول دے گا۔